مخالفین اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی معاذ اللہ یہ مرگی کا دورہ ہے، جس کو انگلش میں ایپیلیپسی ہم کہتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اصل میں معاذ اللہ مرگی کا دورہ تھا، جبکہ ہم وحی کی کیفیات کو دیکھتے ہیں اور مرگی کی جو علامات ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو کہیں سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا معاذ اللہ کہ وحی کی کیفیات یا وحی جو ہے یہ معاذ اللہ نبی پر مرگی کا دورہ تھا. مثلا مرگی کے دورے کے اندر جو کیفیات ذکر کی جاتی ہیں، ایک یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس پر مرگی کا دورہ پڑتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، جبکہ صحیح اور مستند روایت کے مطابق کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر معاذ اللہ بے ہوشی والی کیفیت طاری ہوئی ہو. پہلی وحی میں یہ کیفیت ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک خاص کیفیت تھی اور آپ نے فرمایا زملونی زملونی، لیکن آپ پر وحی نازل ہوتے وقت معاذ اللہ کوئی بے ہوشی والی کیفیت ہے، منہ سے جھاگ نکلنے والی صورت. وہ جو زملونی والی جو کیفیت ہے جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک خاص کیفیت طاری ہو رہی ہے، اس کی بھی تو ایک وجہ ہے نا، کلام الہی کی ہیبت. ابتدا بھی پہلی وحی کی ہے، یہ بھی ابتدا پہلی وحی کی، یعنی اس میں بھی یہاں جو ہے وہ ہماری کتابوں میں موجود ہے یہ بات کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا نزول ہے تو مکہ شریف کے اندر جو آیات اور جن صورتوں کا نزول ہوا ہے وہ چھوٹی صورتیں زیادہ ہیں، اور مدینہ طیبہ کے اندر پھر آپ دیکھیں سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، آپ دیکھیں پوری طویل صورتوں کا، بڑی صورتوں کا نزول ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک پہلی کیفیت ہے، پہلی وحی ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ کس قدر آیات کا نزول ہے کہ ایک موقع کے اوپر، یعنی جیسے ایک موقع کے اوپر سورہ برات پوری نازل ہو گئی، سورہ توبہ کا ایک ہی یک بارگی میں نزول ہو گیا. تو یہ باتیں جو ہے وہ بتا رہی ہیں کہ ابتداً ظاہر ہے پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہو رہا ہے تو کیفیت ظاہر ہے نا، یہ تو کامل بشریت کا اظہار ہے یہاں پر. لیکن اس میں آپ دیکھیں نا کہ وحی کا جو نزول ہے وہ تدریجی ہے، تو پہلی مرتبہ جو کیفیت ہے اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زملونی. لیکن اس میں بھی ایسا نہیں ہوا نا کہ اس کو مرگی کی علامت سے کوئی مناسبت حاصل نہیں، کوئی نسبت حاصل نہیں ہے، کیونکہ ہوش ہے. پھر حضور علیہ السلام اس پہاڑی سے گھر میں تشریف لائے ہیں، اور گھر میں تشریف لانے کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ زملونی. اور پھر جو سرکار کریم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی نا وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد بھی ہے، جبکہ مرگی کے دورے کے اندر تمام ڈاکٹرز کا اس بات پر اتفاق ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مرگی کے دورے میں جب بندے پر کیفیات طاری ہوتی ہیں اور وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے تو مرگی کے دورے سے باہر آنے کے بعد اسے کچھ یاد نہیں ہوتا کہ اس دوران ہوا کیا تھا. اور وہ جو کلام بھی اگر کرتا ہے دوران دورہ وہ ناقابل فہم باتیں ہوتی ہیں نا، اس کو یاد ہوتا ہے. لیکن ادھر کمال یہ ہے کہ وحی کے نزول کے بعد جب یہ کیفیات ختم ہو رہی ہیں اور سرکار کلام فرما رہے ہیں تو اس کو سن کر دشمن جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. اور وہ کلام ایسا ہے، اتنا فصیح و بلیغ کلام ہے کہ اہل عرب یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں کہ جنہوں نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست علم عطا فرمایا، تو وہ کہ جنہوں نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا وہ اتنا فصیح و بلیغ کلام کر رہے ہیں تو وہ دل سے بھی تسلیم کرتے تھے کہ یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. تو یہ مرگی کے دورے سے اس کو کوئی نسبت حاصل نہیں ہے، کیونکہ جب مرگی کا دورہ پڑے گا تو اس دوران جو گفتگو ہوگی وہ کسی کو یاد رہتی نہیں. اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کلام بھی یاد ہے، اور جب وہ کلام کر رہے ہیں اتنا فصیح و بلیغ کلام ہے کہ سارا عرب مل کر جو 1450 سال آج ہو چکے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک اربوں انسان آ چکے ہیں، لیکن کسی میں یہ طاقت، یہ جرت پیدا نہیں ہو سکی کہ اس کی مثل کوئی آیت یا کوئی صورت وغیرہ بنا سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مرگی سے کوئی مناسبت حاصل نہیں ہے. اسی طریقے سے مرگی کے دورے کے اندر کیفیت ہوتی ہے ہاتھ پاؤں کا اکڑ جانا، جبکہ معاذ اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کوئی کیفیت طاری نہیں ہوئی کہ آپ کے معاذ اللہ ہاتھ پاؤں اکڑے ہوں. اسی طریقے سے جیسا آپ نے بھی بتایا کہ مرگی کے دورے کے دوران ناقابل فہم باتیں نکلتی ہیں، وہ ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ جس کو سمجھا نہیں جا سکتا، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو ابتداً آپ اس کو پڑھا کرتے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ الزام لگانا کہ نبی پر جو وحی نازل ہوتی تھی یہ معاذ اللہ مرگی کا دورہ ہے، یہ بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی سند کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بلکہ یہ فرما دیا گیا کہ آپ لا تحرک بہ لسانک، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوش میں ہیں اور یعنی ہوش میں موجود ہے تبھی تو وہ کلام کر رہے ہیں نا. اگر ہوش چلا جائے، ایسے مرگی کے دورہ پڑے تو ہوش چلا جاتا ہے تو اس وقت پھر کلام کیسے کرے گا بندہ؟ بالکل تو ہوش ہی نہیں ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں.
سے بھی ملاتا ہے ہمارا